بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے چوتھے مرحلے میں ہے، اور اس چوتھے مرحلے کی خداوند منان کے لطف و کرم سے 6 فصلوں کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 7ویں فصل کی طرف جا رہے ہیں۔ 7ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ امکان کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ جو امکان خاص یا امکان ماہوی ہے، جس کو آپ سلب الضرورتین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں مرحوم علامہ 2 حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یہ امکان اعتبار عقلی ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے۔ ان 2 نکات کو علامہ اس فصل کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سوال تو یہ آئے گا کہ پہلے حکم میں جو کہتے ہیں کہ امکان اعتبار عقلی ہے، سوال اعتبار عقلی سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اعتبار عقلی سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چیز فقط ذہنی محض ہے۔ اعتبار عقلی سے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اسی مرحلے کے خاتمے میں علامہ ذکر فرمائیں گے کہ امکان اور وجوب خارجی بھی ہیں، یعنی اسی امکان اور وجوب کے بارے میں علامہ کہیں گے کہ یہ چیز خارجی ہے۔ تو اس خاتمے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں پر اعتبار عقلی سے مراد یہ نہیں لے سکتے کہ یہ چیز فقط ذہنی ہے، تصوری ہے اور انسان کے عقل کی بناوٹ ہے، نہ، بلکہ اعتباریت کا یہاں پر اور معنی ہوگا۔ حق کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں فلسفی کتابوں میں خصوصیت سے ملا صدرہ کے بعد باقاعدہ ایک فصل ہونی چاہیے کہ جس فصل کے اندر خود اعتباری کے معانی کو بیان کیا جائے۔ جیسے ہم نے گزشتہ فصل میں معانی امکان کے عنوان سے ایک فصل کو پڑھا، واقعاً بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک فصل ہمارے پاس یہ بھی ہونی چاہیے کہ اعتباری یعنی کیا، اعتباری کے کتنے معانی ہیں، کیونکہ جا بجا جو لفظ اعتباری استعمال ہوتا ہے مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی کو اگر انسان اچھے طریقے سے درک نہ کرے تو معمولاً اشتباہ اور مغالطے میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہیں پر دیکھیں، اس 7ویں فصل کے اندر علامہ کہتے ہیں کہ امکان اعتبار عقلی ہے، اور اسی مرحلے کے خاتمے میں انشاءاللہ آئے گا کہ وہاں پر علامہ کہتے ہیں کہ امکان خارجی ہے۔ خب جو پہلے نظر میں انسان اعتباری کا معنی یہ کرتا ہے یعنی ذہنی، تو اس کے اعتبار سے علامہ کی دونوں عبارتوں کے اندر تحافظ اور تنافی ہے۔ بھئی ایک جگہ پر کہتے ہیں امر ذہنی ہے، دوسری جگہ پر کہتے ہیں امر خارجی ہے۔ خب اگر انسان اعتباری کے معانی کو نہیں جانے گا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، فوراً یہ اشکال کرے گا کہ علامہ کے کلام میں تحافظ ہے۔ حال کہ علامہ کے کلام میں کوئی تحافظ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اعتباری کہہ رہے ہیں، اس اعتباری سے مراد یہ ہے کہ ایک امر تحلیلی ہے۔ امر تحلیلی ہے یعنی کیا؟ یعنی ہم جب آتے ہیں ذات ماہیت پر توجہ کرتے ہیں۔ ذات ماہیت پر توجہ کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ماہیت یعنی وہی کلی طبیعی، ماہیت یعنی وہی لا بشرط مقسمی، یعنی وہ ماہیت کے جو آزاد ہے قطع نظر از وجود اور عدم۔
وہ جو مرسل ہے آزاد ہے، وجود اور ماہیت کے سنخ سے نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے، اس ماہیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کبھی بھی نہ سمجھیے گا کہ ماہیت جو اس بحث کے اندر ہم کہہ رہے ہیں اس سے ماہیت بشرط لا مراد ہے، یعنی وہ ماہیت کے جو خارج میں نہ ہو، نہ، اس ماہیت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصود یہاں پر ماہیت لا بشرط مقسمی ہے، یعنی وہ ماہیت کے جو مرسل ہے، آزاد ہے، قطع نظر از وجود و عدم۔ ایسی ماہیت کی ذات پر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ہم امکان کو انتزاع کرتے ہیں۔ بس اعتباری کا یہ معنی ہے، تحلیلی عقلی کا یہ معنی ہے کہ ذات ماہیت پر جب ہم نے توجہ کی، ذات ماہیت پر جب ہم نے غور کیا تو وہاں سے ہم امکان کو انتزاع کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں امکان کلیہ طبیعی اور ماہیت کے لیے محمول من سمیمہ ہے، خود ذات ماہیت سے آپ کیا کرتے ہیں، اس سے امکان کو انتزاع کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے نہیں ہے کہ فقط مجعولات عقل میں سے کہ عقل نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا، نہ، بلکہ ذات ماہیت وہ بستر ہے، وہ مورد ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تأمل کرتے ہیں، دقت کرتے ہیں تو قطعاً اس ذات سے آپ مجبور ہیں کہ امکان کو انتزاع کریں۔ بھائی ایک ایسی شے کہ جس کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، جس کی ذات میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے، تو وہاں سے آپ قطعاً اس امکان کو انتزاع کرتے ہیں، کیونکہ امکان یعنی جس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے۔ خب یہ ماہیت کی ذات کو دیکھا تو ماہیت بھی اسی طریقے سے، خب یہاں سے آپ مفہوم امکان کو انتزاع کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس بات کا کہ امکان اعتبار عقلی ہے۔ اچھا، اور دوسرا مسئلہ بھی خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امکان ماہیت کے لیے ذاتی باب برہان ہے، نہ کہ ذاتی باب عیسیٰ غوجی یا کلیات خمسہ، یعنی امکان ماہیت کی جنس و فصل کو تشکیل نہیں دیتا، امکان ماہیت کے ذاتیات باب عیسیٰ غوجی یعنی کلیات خمسہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ ذات ماہیت من حیث ہی ذات ماہیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماہیت کی حد کے اندر امکان نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو نہیں کہتے انسان یعنی حیوان ناطق ممکن، اس کی ذات کا ایک حصہ ممکن نہیں ہے، بلے یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذات کا لازمہ امکان ضرور ہے۔ خب یہ مطلب ہے اس فصل کے اندر۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل السابع، ساتویں فصل، فی ان الامکان اعتبار عقلی، ساتویں فصل اس امر کے بارے میں ہے کہ امکان ایک اعتبار عقلی ہے، وَأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمَاہِیَّةِ، اور یہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے۔ اما انہ اعتبار عقلی، پہلا حکم جو بیان کیا کہ امکان اعتبار عقلی ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے فَلِأَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَاهِيَّةَ الْمَأْخُوذَةَ عَقْلًا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، کیونکہ یہ امکان ماہیت کو ملحق ہوتا ہے، وہ ماہیت کے جس کو عقلاً اخذ کیا گیا ہے۔ کیسے اخذ کیا گیا ہے؟ اس کے وجود اور عدم سے چشم پوشی کرتے ہوئے، وجود اور عدم سے قطع نظر جب ہم ماہیت کو لحاظ کرتے ہیں تو یہ امکان اس پر عارض ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اور والماہیت المأخوذۃ کذالک، اور ماہیت کے جس کو اس طریقے سے اخذ کیا گیا ہو یعنی قطع نظر از وجود اور عدم، ایسی ماہیت اعتباریت بلا ریب، بغیر شک کے ایک امر اعتباری ہے۔ یعنی امکان کی اعتباریت بھی وہی ہے کہ جو آپ ماہیت کی اعتباریت کہتے ہیں۔ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بعد میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو اعتباریت ماہیت کے لیے وہی اعتباریت وجود کے لیے۔ پس فما یلحق بہا بہذا الاعتبار، ہر وہ چیز جو ماہیت کے ساتھ ملحق ہوتی ہے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، فما یلحق بہا
بہذا الاعتبار کذالک بلا ریب، جو ماہیت کے ساتھ ملحق ہوتی ہے اس اعتبار سے، درست ہے کہ بھائی ماہیت وہ کہ جس میں وجود اور عدم کو آپ مد نظر نہ رکھیں، کذالک بلا ریب، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، یعنی ماہیت کی طریقے سے ہوگا، جیسے ماہیت اعتباری ہے یہ بھی اعتباری ہوگا۔ کذالک عبارتوں میں دو مرتبہ آیا ہے، پہلا کذالک ہے الماہیت المأخوذۃ کذالک، وہاں پر کذالک سے مراد مأقت النظر عن الوجود والعدم، اور دوسری مرتبہ کذالک یہاں پر آیا ہے بہذا الاعتبار کذالک، یہ جو کذالک ہے یہ اس کا معنی ہے یعنی اعتباریت۔ وَهَذَا الْاعْتِبَارُ الْعَقْلِيُّ لَا يُنَافِي كَوْنَهَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ إِمَّا مَوْجُودَةً أَوْ مَعْدُومًا۔ خوب یہ اعتبار عقلی اس بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتا کہ ماہیت نفس الامر کے اعتبار سے یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، یعنی ارتفاع نقیضین لازم نہیں آ رہا کہ پانچویں مرحلے میں اس کو ذکر کریں گے۔ وَلَازِمُهُ کونہا محفوفتاً بوجوبین او امتناعین، فرماتے ہیں کہ بس اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ ماہیت دو وجوب یا دو امتناعوں کے دائرے میں گھری ہوئی ہے، کیونکہ اگر شے موجود ہوگی تو ایک وجود سابق ہوگا اور ایک وجود لاحق ہوگا، یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے یا موجود ہے یا معدوم ہے، یعنی یا محفوف ہے دو وجوبوں کے ساتھ اگر ماہیت موجودہ ہے، یا محفوف ہے دو امتناعوں کے ساتھ اگر ماہیت معدومہ ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَازِمًا لِلْمَاہِیَّةِ، اچھا دوسرا حکم یہ کہ امکان لازم ماہیت ہے۔ فَلِأَنَّا إِذَا تَصَوَّرْنَا الْمَاہِیَّةَ مِنْ حَيْثُ هِیَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا، فرماتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے وہ اس وجہ سے کہ جب ہم ماہیت من حیث ہیہ کو تصور کرتے ہیں، من حیث ہیہ یعنی اپنے علاوہ تمام چیزوں سے قطع نظر، نہ اس کی موجودیت کا لحاظ کریں، نہ اس کی معدومیت کا، نہ وحدت کا، نہ کثرت کا، نہ کلیت کا، نہ جزیت کا، یعنی خود ماہیت من حیث ہیہ کہ پانچویں مرحلے میں عرض کریں گے۔ لم نجد معها ضرورت وجود او عدم، ایسی ماہیت کے ساتھ نہ ضرورت وجود ہے نہ ضرورت عدم ہے۔ ولیس الامکان الا سلب الضرورت ہے، اور امکان کا بھی معنی تو یہی ہے کہ یعنی امکان یعنی سلب ضرورت ہے، جس میں نہ ضرورت وجود ہے نہ ضرورت عدم ہے۔ پس فہیہ بذاتہا ممکنتون، کارن ذات ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امر ممکن ہے۔ البتہ یہ جو بذات یہاں کہہ رہے ہیں یعنی ذاتی باب برہان ہے ماہیت کے لیے یہ امکان، نہ کہ ذاتی باب عیسیٰ غوجی، کلیات خمسہ کے باب سے نہ۔ آخر میں ایک بحث کی طرف علامہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مفصل بحث ہے کہ آغا اس امکان کی اصل کیا ہے، آیا یہ امکان قضیہ سالبہ ہے یا قضیہ موجبہ معدولت المعمول ہے، کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کہ لمبی چوڑی ملا صدرہ نے بحث بھی کی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ بابا اس امکان کی اصل اور حقیقت یہی سلب ضرورتین ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، یعنی اصل امکان سلب ضرورتین کا نام ہے، لیکن اس سلب ضرورتین کا لازمہ یہ ہے کہ اس شے کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے۔ مطلب کو سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر علامہ کہہ رہے ہیں حقیقت امکان کیا ہے، حقیقت امکان سلب الضرورتین ہے، یا حقیقت امکان استواء النسبت الی الوجود والعدم، وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہونا۔ کہتے ہیں حقیقت اور اصل امکان سلب الضرورتین کا نام ہے، لیکن اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہوگی۔ کہ عرض کیا کہ یہ بحث بھی مفصل بحث ہے اسفار کے اندر۔ وَأَصْلُ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَيْنِ السَّلْبَيْنِ، فرماتے ہیں کہ اصل امکان، درست امکان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہی دو سلب ہیں، یعنی سلب الضرورتین ہے۔ لیکن العقل یضع لازم هذین السلبین مکانہما، لیکن ہماری عقل ان دونوں
سلبوں کے لازمے کو ان دونوں سلبوں کی جگہ پر رکھتی ہے۔ اگر ان دونوں سلبوں کا لازمہ کیا ہے؟ وہ استواء النسبات، وہ اس نسبت کا برابر ہونا۔ عقل کہتی ہے کہ اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہے۔ فَيَعُودُ الْإِمْكَانُ مَعْنًا ثُبُوتِيًّا، اب جب اس لازمے کو لے کر آئے، استواء النسبت کو لے کر آئے، تو اب امکان معنی ثبوتی بن جاتا ہے، کیونکہ استواء النسبہ ایک امر ثبوتی ہے، جبکہ سلب الضرورتین امر عدمی ہے۔ لازمے کو دیکھیں تو امر ثبوتی بنتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں تو یہ سلب الضرورتین ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ السَّلْبَيْنِ مَنْفِيًّا، اگرچہ دونوں سلب ایک امر منفی ہے یعنی سلبی ہیں۔ خوب الحمدللہ یہ 7ویں فصل تمام ہوئی۔ ایک اور فصل یعنی 8ویں فصل نہایت ایک عمیق اور دقیق مطلب کے بارے میں ہے، اور یہ مطلب معارف کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہے کہ آغا علت احتیاج ممکن کیا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ممکن الوجود یا ایک شیء ممکن علت کی محتاج ہے، خوب سوال یہ آتا ہے کہ ممکن علت کا محتاج کیوں ہے؟ خوب یہ بحث بہت زیادہ ثمر آور ہے، اس کا بہت زیادہ ثمر ہے معارف کے بحث میں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہر شے کو علت کی ضرورت ہے، خوب یہ قضیہ غلط بناتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہر شے کو علت کی ضرورت ہے؟ اصلاً بات غلط ہے، یہ قضیہ ایسے بناتے ہیں ہر شے کو علت کی ضرورت ہے، پھر آ کر سوال کرتے ہیں کہ بھائی خدا کی علت کیا ہے۔ خوب اصلاً پہلا قضیہ ہی آپ نے غلط بنایا ہے۔ فلسفے کا جو مختصر دورہ ہے وہاں پر ہم نے جو پہلا مسئلہ اٹھایا ہے وہ یہی مسئلہ اٹھایا ہے۔ کس نے کہا کہ ہر شے کو علت کی ضرورت ہے؟ نہ عزیز من، ممکن کو علت کی ضرورت ہے، نہ ہر چیز کو۔ ہر شے کو علت کی ضرورت نہیں ہے، شیء ممکن کو علت کی ضرورت ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، جب آپ نے کہا کہ شیء ممکن کو علت کی ضرورت ہے تو طبیعتاً یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے، بھائی شیء ممکن علت کی محتاج کیوں ہے؟ آیا اس وجہ سے شیء ممکن علت کی محتاج ہے کیونکہ ایک شیء موجود ہے، یعنی ممکن الوجود جو علت کا محتاج ہے موجود ہونے کی وجہ سے، یا نہ کوئی اور علت ہے؟ خوب طبعاً یہاں پر اسلامی دنیا کے اندر دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ حادث ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حکماء کا نظریہ ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن ہے۔ کہ اس مطلب کو تھوڑا سا کھولوں میں واضح کروں کہ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان دونوں اقوال کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر آخر مطلب حق کیا ہے اس کو بیان کریں۔ لیکن پہلے اصل مسئلے کو سمجھیں، اس کے ثمرے کو، نتیجے کو سمجھیں۔ دیکھیں آقا، ہم نے فلسفہ مقدماتی میں جو اسلامی فلسفے کے مختصر مسائل کو بیان کیا ہے، دورہ ذکر کیا ہے، وہاں پر بہرحال اس بات کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ اعلیٰ تفصیلات انشاءاللہ ہم علت و معلول کے باعث میں بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر اجمال قضیہ ذکر کروں تاکہ مسئلہ واضح ہو کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، نہایت اہم مسئلہ ہے، معارف کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا دیکھیں، جو بھی شیء ممکن الوجود ہے، جو ممکن الوجود ہے، اس کے اندر ہماری عقل 3 حیثیتوں کو دیکھتی ہے۔ اگر وہ شے ممکن الوجود موجود ہو تو ایک حیثیت اس کے اندر وجود کی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت یہ کہ ممکن الوجود اگر حادث ہو یعنی پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، حدوث یعنی
ایک شے مسبوق بالعدم زمانی ہو، حالانکہ یہ حدوث زمانی کا معنی یہی ہے کہ ایک شے ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے۔ عام طور پر عمومی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کسی چیز کو علت کی ضرورت کیوں ہے، بھائی اس عالم کے جتنے بھی ممکنات ہیں ان کو علت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو عام لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کیونکہ پہلے نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے، کیونکہ پہلے نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے لہذا ان کو علت کی ضرورت ہے، کہ اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں کہ علت احتیاج حدوث ہے۔ ممکن الوجود کو کیوں علت کی ضرورت ہے؟ اس لیے کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ یہ دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے نہ وجود کی وجہ سے نہ حدوث کی وجہ سے بلکہ امکان کی وجہ سے۔ ممکن کو علت کی ضرورت ہے اس لیے کہ ممکن کی ذات کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، کیونکہ ممکن کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے، برابر ہے۔ جب اس کی نسبت دونوں کی طرف بالسویہ ہے، برابر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ اگر وجود کی طرف آنا جائے تو عامل خارجی کی ضرورت، اگر عدم کی طرف جانا جائے تو عامل خارجی کی ضرورت۔ یہ حکماء کا قول ہے کہ حکماء کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت پڑتی ہے امکان کی وجہ سے۔ خوب، یہ تین اقوال کہ پہلا قول یہاں پر ذکر ہی نہیں کرتے علامہ کہ ممکن الوجود کو وجود کی وجہ سے علت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس قول کو مان لیا جائے کہ ممکن الوجود شیء خارجی کا محتاج ہے کیونکہ وجود رکھتا ہے، تو اس نظریے کے اعتبار سے ہر شیء موجود کو علت کی ضرورت ہو۔ یہ طرز تفکر مادی اور ملحد لوگوں کا ہے کہ وہ لوگ آ کر کہتے ہیں ہر شے کو، ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آغا، ہر شے کو، ہر موجود کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو اس کو علت کی کیوں ضرورت پڑے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب موجود ہے تو پھر علت کیوں؟ لہذا وہ قول تو بالکل غلط ہے، لہذا علامہ اس کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ باقی رہ جاتے ہیں دو قول۔ ایک یہ کہ ممکن کو علت کی ضرورت اس لیے کیونکہ پہلے نہیں تھا، یعنی حدوث کی وجہ سے۔ جو چیز ایک زمانے میں نہ ہو اور دوسرے زمانے میں موجود ہو جائے تو اب اس کو علت کی ضرورت ہے کیونکہ مسبوق العدم ہے۔ عام طور پر متکلمین، البتہ متکلمین میں بھی جو غیر محقق ہیں، محقق متکلمین نہیں، جو غیر محقق متکلمین ہیں وہ لوگ ایسے کہتے ہیں، اور عامی افراد تو سوچتے ہی ایسے ہیں۔ اگر کسی بھی عامی بندے کو، عام انسان کو کہو کہ بھائی اس کائنات کو علت کی ضرورت کیوں ہے، تو وہ فوراً کہے گا اس لیے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، خوب اس لیے اس کو علت کی ضرورت ہے۔ عام لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ اور غیر محقق متکلم کہ جو عامیانہ ذہنیت رکھتا ہے، بازاری ذہنیت رکھتا ہے، خوب وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے۔ لیکن جو محققین متکلمین ہیں جیسے علامہ حلی، ہمارے شیعہ متکلمین میں سے، حتیٰ اہل سنت کے امام فخر رازی، وہ بھی اس قول کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ممکن الوجود علت کا محتاج ہے نہ اس لیے کیونکہ حادث ہے بلکہ اس لیے کیونکہ ممکن ہے۔ امکان کی وجہ سے ممکن علت کا محتاج ہے۔ اچھا، ان دونوں قولوں کے اندر کوئی فرق بھی ہے؟ کوئی اس کا نتیجہ بھی ہے؟ ہاں، معارف کے اندر اس کا بہت بڑا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ علت احتیاج حدوث ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ عالم کو حادث زمانی ہونا چاہیے۔ اس قول کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ جبکہ اگر ہم کہیں کہ ممکن الوجود امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ عالم کو حادث زمانی ہونا چاہیے، نہ، علت احتیاج امکان ہے، چاہے وہ ممکن حادث زمانی ہو یا نہ ہو۔ خوب دیکھیے، اگر ممکن ہے تو علت کا محتاج ہے۔ یہ ان دونوں قولوں کے اندر تفاوت ہے، اور تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مسئلے کو کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس فلسفے کے مختصر دورے میں بیان کر چکا ہوں۔ بقایا انشاءاللہ جو اس مقام کے لحاظ سے تفصیلات ہے وہ علت و معلول کے بحث میں ذکر کریں گے۔
خلاصہ کلام، اصل مسئلہ اگر روشن ہو گیا تو اصل مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ممکن الوجود علت کا محتاج کیوں ہے؟ وجہ حاجت علت خوب دیگے امکان ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ درست بات یہی حکما کا نظریہ ہے، اور یہ مطلب بھی بالکل بدیہی ہے، قضایہ اولیات میں سے ہے۔ قضایہ اولیات ان قضایا کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر موضوع اور معمول کو اگر صحیح تصور کریں تو آپ خود بخود تصدیق کریں گے۔ یہاں پر بھی علامہ کہتے ہیں کہ یہ قضایہ اولیات میں سے، کیونکہ آپ امکان کا صحیح تصور کریں آپ خود بخود تصدیق کریں گے۔ ممکن یعنی جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت بالسویہ ہے، برابر ہے، جس کی ذات کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ خوب، جس کی ذات کے اندر نہ وجود ہے نہ عدم ہے، اگر وہ موجود ہونا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عامل خارجی کی ضرورت ہے، اگر معدوم ہونا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عامل خارجی کی ضرورت ہے۔ خوب اس کو تصور کریں، خود بخود آپ تصدیق کریں گے۔ اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ الفصل الثامن فی حاجت الممکن الی العلہ، فرماتے 8ویں فصل اس امر کے بیان میں کہ ممکن علت کی طرف کیوں محتاج ہے، کیوں ضرورت ہے ممکن کو علت کی۔ وما ہی علت احتیاج ہی الیہ، اور ممکن کی علت احتیاج الی العلت کیا ہے، ممکن علت کا کیوں محتاج ہے، اس کی علت اور اس کا سبب کیا ہے۔ فرماتے حاجت الممکن الی العلت من الضروریات الاولیہ، اب ممکن بیچارہ علت کا محتاج ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ قضایہ اولیات میں سے۔ التی، وہ قضایہ اولیات، وہ ضروریات اولیات کہ مجرد و تصور موضوعها و معمولها کافن فی التصدیق بہا، کہ ضروریات اولیہ ان قضایا کو کہا جاتا ہے کہ جن میں خالی موضوع اور معمول کا تصور اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْمَاهِيَّةَ الْمُمْكِنَةَ الْمُتَسَاوِيَةَ النِّسْبَةِ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، کیونکہ کوئی بندہ آ کر تصور کرے اس ماہیت کو جو ممکن ہے اور جس کی نسبت مساوی ہے وجود اور عدم کی طرف، ایک یہ تصور کرے اور یہ تصور کرے وَتَصَوَّرَ تَوَقُّفَ خُرُوجِهَا مِنْ حَدِّ الْاِسْتِوَاءِ إِلَى أَحْدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ يُخْرِجُهَا مِنْهُ إِلَيْهِ، اور یہ تصور کرے کہ اس ماہیت کا حد استوا سے خروج دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کی طرف، دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کی جانب، یہ خروج متوقف ہے علی امر آخر، ایک اور دوسری چیز پر، کہ یخرجھا، جو امر آخر اس ماہیت کو خارج کرے، من ہو، اس حد استوا سے، الیہ ہے یعنی عادل جانبین۔ خوب، جو بندہ آ کر ان دونوں چیزوں کو تصور کرے گا، لم یلبس ان یصدق بہ، توقف نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرنے میں لبس نہیں کرے گا، توقف نہیں کرے گا، فوراً تصدیق کرے گا۔ اچھا، پس ممکن محتاج ہے علت کی طرف، درست ہے آگا، یہ قضایہ اولیات میں سے، اور بلکہ جیسے کہ میں نے خارج میں بیان کیا کہ اسی کو اگر دقت کے ساتھ آپ دیکھیں تو وجہ حاجت بھی یہی امکان ہے، درست ہے آگا۔ میں نے خارج میں بیان کیا کہ وجہ حاجت ممکن، حتیٰ یہ بھی ضروریات اولیہ میں سے، خارج میں نے ایسے توضیح دی، علامہ نے توضیح دی کہ ممکن علت کا محتاج ہے، یہ ضروریات اولیہ میں سے ہے۔ وَحَلْ عِلَّةُ حَاجَةِ الْمُمْكِنِ إِلَى الْعِلَّةِ هِيَ الْإِمْكَانِ أَوِ الْحُدُوثِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ممکن علت کی طرح محتاج ہے، آیا علت احتیاج امکان ہے؟ امکان ہے یعنی کیا؟ یعنی کیونکہ سلب الضرورتین ہے، کیونکہ استواء النسبت ہے الی الوجود والعدم،
اس لیے علت کی ضرورت ہے، یا نہ حدوث علت احتیاج ہے۔ حدوث یعنی کیا؟ یعنی کیونکہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ حدوث سے مراد یہاں پر حدوث زمانی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں وہ چیز نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ یہ جو بعض متکلمین حدوث کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر حدوث سے مراد حدوث زمانی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ وہ چیز نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے۔ الحق هو الاول، علامہ فرماتے ہیں کہ قول حق وہی پہلا ہے، یعنی امکان علت احتیاج ہے۔ وَبِهِ قالت الحکماء، اور یہی نظریہ حکماء کا ہے۔ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ، اچھا علامہ آتے ہیں اور حکماء کے نظریے پر استدلال قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اس استدلال کی خاصیت یہ ہے کہ یہ استدلال حکماء کے نظریے کو ثابت کر رہا ہے اور متکلمین کے نظریے کو رد کر رہا ہے۔ اسی دلیل کے ذریعے سے حکماء کا نظریہ ثابت ہو جائے گا اور متکلمین کی بات رد ہو جائے گی۔ خوب، یہ جو استدلال ہے اس کے 3 مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ، آغا جو ماہیت معدوم ہے، یعنی ماہیت اس شرط کے ساتھ کہ معدوم ہو۔ خوب، ظاہر سی بات ہے کہ ماہیت معدومہ بشرط العدم ضرورت عدم رکھتی ہے۔ خوب، وہ جو ہم نے کہا تھا نا ضرورت بشرط معمول گزشتہ درس کے اندر، یعنی گزشتہ درس سے گزشتہ درس جو ضرورت کی اقسام ہم نے بیان کیے تھے۔ ایک ضرورت کی قسم ہے بشرط معمول، کوئی شے ہین الوجود ضرورت وجوب بشرط معمول رکھتی ہے، اور کوئی شے ہین العدم ضرورت عدم رکھتی ہے، یعنی امتناع رکھتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم استدلال کے اندر پہلا مقدمہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ماہیت معدومہ ہے، ماہیت اگر معدوم ہے تو بشرط العدم ضرورت عدم ہے، اس کے لیے ضرورت بشرط معمول۔ اسی طریقے سے ماہیت موجود بشرط الوجود ضرورت وجود رکھتی ہے۔ ضرورت بشرط معمول یہی تھا، وجوب بشرط المعمول یہی ہے۔ ماہیت کو شرط عدم کے ساتھ دیکھو ضرورت عدم ہے، شرط وجود کے ساتھ دیکھو ضرورت وجود ہے۔ پس پہلا مقدمہ یہ کہ ماہیت معدومہ یا ماہیت موجودہ بشرط العدم اور بشرط الوجود ضرورت عدم اور ضرورت وجود رکھتے ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، آغا ضرورت، حتمیت، منات اور ملا کے بے نیازی از علت ہے۔ اگر ایک جگہ پر ضرورت اور حتمیت پائی جاتی ہے تو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ درست ہے آغا؟ یہ دوسرا مقدمہ۔ البتہ اس عبارت کے اندر ایک رہزنی ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ علامہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی یہ ضرورت بشرط معمول ہے وہاں پر اصلاً معلولیت متصور نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے علامہ، بلکہ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر ضرورت ہو، درست ہے، تو وہاں پر آپ معلولیت کو کشف نہیں کر سکتے۔ یعنی جب آپ اس کے بعد حتمیت اور ضرورت پر توجہ کریں گے تو اس سے آپ علت احتیاج کہ یہ شے علت کی طرف محتاج ہے، اس شے کو انتزاع نہیں کر سکتے۔ دقت کریں، یہ نہایت اہم مطلب ہے، توجہ کریں۔ اس مقدمے ثانی کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرورت، منات اور ملا کے بے نیازی از علت ہے، اور پہلے مقدمے میں کہا کہ ماہیت بشرط الوجود ضرورت وجود رکھتی ہے، کوئی بندہ اس سے نتیجہ یہ نہ لے کہ علامہ کی عبارت کا لازمہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک ماہیت ممکن موجود ہو جائے تو اب اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ نازیز من یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے،
اگرچہ ظاہر عبارت سے ایسے لگ رہا ہے لیکن قطعاً علامہ کی مراد یہ نہیں ہے. خوب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جتنے بھی ماہیات موجودہ ہیں ان کو علت کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے کہ اس فصل کے بعد علامہ خود ثابت کریں گے کہ نہ ممکن الوجود جیسے حدوث میں علت کا محتاج ہے اسی طریقے سے بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ضرورت منات اور ملا کے بے نیازی از علت ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ضرورت آ گئی وہاں پر معلولیت متصور نہیں ہے, علت کی ضرورت نہیں ہے. نہ, یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے, بلکہ اس مقدمے دوم میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہے, یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ آغا جہاں پر بھی ضرورت اور حتمیت ہے اس ضرورت اور حتمیت کے بعد سے اگر ماہیت پر آپ نگاہ کریں گے وہاں سے آپ یہ نقطہ انتزاع نہیں کر سکتے کہ یہ علت کی طرف محتاج کیوں ہے. دقت کریں, نہایت عمیق مطلب ہے اور بہت سارے لوگوں کے اشکالات کے جوابات اس تحلیل اور بیان سے آ جاتے ہیں. اچھا, یہ دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ حدوث کسے کہتے ہیں آپ؟ حدوث کسے کہتے ہیں؟ خب جب ہم حدوث کی تفصیل بیان کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, تو حدوث کے اندر تین چیزیں ہیں. آپ حادث کہتے ہیں یعنی جو شے مسبوق بالعدم ہے. حدوث یعنی مسبوق بالعدم بودن, یعنی ایک شے پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے, ایک زمانے میں نہ ہو بعد میں وجود میں آئے, دوسرے زمانے میں وجود میں آئے. اس کو کہتے ہیں حادث زمانی. خوب اس کو تحلیل کریں. ایک عدم سابق, ایک وجود لاحق, اور تیسری شے اس وجود لاحق کا عدم سابق کے بعد ہونا. جب بھی ہم حدوث کو تحلیل کرتے ہیں اس کے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں: عدم سابق, وجود لاحق, اور اس وجود لاحق کا عدم سابق کے بعد ہونا. یہ تین چیزیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں دقت کرتے ہیں کہ بھائی اگر حدوث علت احتیاج ہو تو دیکھیں ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز ہے. اگر عدم سابق خب وجہ حاجت نہیں بن سکتا, کیونکہ ایک شیء معدوم ہین العدم خب دیگه بے نیاز از علت ہے, درست ہے, اس سے آپ وجہ حاجت علیت کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طریقے سے وجود لاحق, خب وجود لاحق بھی ضرورت بشرط معمول رکھتا ہے. خب ضرورت بشرط معمول رکھتا ہے تو خب دیگه ضرورت بشرط معمول ملا کے بے نیازی ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ محتاج ہے. پس عدم سابق اور وجود لاحق, خب دونوں عدم سابق دیگه امتناع بشرط معمول رکھتا ہے, وجود لاحق وجوب بشرط معمول رکھتا ہے. خب جیسے وجوب اور ضرورت آ گیا تو وہاں پر آپ حاجت اور ضرورت کی بات نہیں کر سکتے. رہ گئی تیسری چیز کہ اس وجود کا عدم کے بعد ہونا. تو آگا یہ بھی کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے, بلکہ ایک ضرورت کا دوسری ضرورت کے بعد ہونا ہے. ضرورت بشرط معمول جو وجود کی صورت میں ہے اس کا ضرورت بشرط معمول جو عدم ہے اس کے بعد ہونا ہے. یہ بھی وجہ حاجت نہیں بن سکتا. ایک ضرورت کا دوسری ضرورت کے بعد ہونا یہ تو وجہ حاجت نہیں ہے. پس حدوث کو جب ہم نے تحلیل کیا اور تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں, ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خود دیکھیں وجہ حاجت نہیں بن سکتی. خب قہرن پس یہ ممکن کیوں محتاج ہے؟ خب جب حدوث کی وجہ سے محتاج نہیں ہے تو قہرن یہ ممکن جو محتاج ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ خب دیکھیں امکان کی وجہ سے, کیونکہ اس ممکن کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ ہے, لہذا یہ محتاج ہے کس کا؟ علت کا. اچھا, یہ سادہ سا بیان, لیکن اگر اسی بیان کو تھوڑا سا اور منظم کر کے ہم بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں
اگر ایک شے جو موجود ہوتی ہے، ماہیت موجودہ، آئے اور اس ماہیت موجودہ کو ذرا تحلیل کریں. خب یہ ماہیت موجودہ اگر آپ اس کی تحلیل کریں کہ البتہ یہ برہان دوم ہے کہ میں اس برہان دوم کو، وقت بھی ختم ہو گیا، کل پر رکھتے ہیں، بس یہ پہلا برہان اس کو پڑھتے ہیں کہ پہلے برہان میں اس نقطے کو بیان کیا کہ حدوث علت احتیاط نہیں بن سکتا. بس جب حدوث علت احتیاط نہیں ہے تو ماہیت کیوں محتاج ہے؟ امکان کی وجہ سے. عبارت کا وہ حصہ دیکھیں. الفصل الثامن فی حاجت الممکن الی العلہ، کہ البتہ اوپر سے عبارت پڑھ چکے تھے، یہاں تک پہنچے تھے. وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ، اس مطلب پر استدلال کیا گیا 3 مقدمات سے. پہلا مقدمہ بِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ بِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا ضروریت الوجود وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِهَا ضروریت العدم، کہ اس کے اندر ابتدائی دونوں مقدمے آ گئے. اگر ماہیت کو اگر آپ وجود کے اعتبار سے دیکھیں تو ضروری الوجود ہے. البتہ ضرورت سے مراد ضرورت بشرط معمول ہے. ایک ماہیت موجودہ بشرط الوجود ضرورت بشرط معمول رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے ماہیت اپنے عدم کے اعتبار سے ضروریت العدم ہے، بشرط العدم ضرورت عدم رکھتی ہے. وَهَاتَانِ الضَّرُورَتَانِ بِشَرْطِ الْمَعْمُولِ، آگا یہ دونوں ضرورتیں، ضرورت جو وجوب کی شکل میں ہے اور ضرورت جو امکان کی صورت میں، امتناع کی صورت میں. خب یہ دونوں ضرورتیں بشرط معمول ہے. وَلَيْسَ الْحُدُوثُ إِلَّا تَرَتُّبَ إِحْدَى الضَّرُورَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، اور آگاہ حدوث نام نہیں ہے مگر اس شے کا کہ ایک ضرورت دوسری ضرورت پر مترتب ہے. ضرورت وجود مترتب ہے ضرورت عدم پر، پہلے وہ چیز نہ ہو بعد میں وجود میں آئے. درست؟ کیوں بھائی؟ حدوث کا معنی یہ ہے، علامہ کہتے ہیں آئیں حدوث کو تحلیل کریں. فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ حدوث یہ چیز ہے، کون وجود شیء بعد عدمہ، کہ عدم سے مراد عدم زمانی ہے. اگر حدوث یعنی ایک شے کا وجود اس کے عدم کے بعد. بس 2 چیزیں ہوں گی، ایک عدم سابق وجود لاحق، اور تیسری چیز کیا؟ اس وجود کا عدم کے بعد ہونا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الضَّرُورَةَ مَنَاطُ الْغِنَىٰ عَنِ السَّبَبِ وَإِرْتِفَاعُ الْحَاجَةِ. درست ہے؟ یا ارتفاع غنا پر عطف کریں آپ. اور یہ چیز روشن ہے کہ ضرورت منات اور ملاک ہے اس بات کا کہ شے سبب سے غنی ہے، اور یہ ضرورت منات اور ملاک ہے اس بات کا کہ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. کہ یہ عبارت میں نے کہا تھا نا رہزن ہے، ضرورت نہیں ہے یعنی کیا؟ بشرط معمول. یہ بیان کر رہا ہے کہ اس بعد سے وجہ حاجت کو انتزاع نہیں کر سکتے، ایسے عبارت کا معنی کریں. فما لم تعتبر الماہیت بامکانها لم یرتفع الوجوب، اور ماہیت کو جب تک آپ امکان کے اعتبار سے لحاظ نہیں کریں گے تو وجوب یعنی یہ ضرورت، اس وجوب کی جگہ پر اگر علامہ لفظ ضرورت لاتے تو اچھا تھا. درست ہے کہ بہرحال نہیں لائے، لیکن آپ اس وجوب سے ضرورت کو سمجھیں. جب تک ماہیت میں آپ امکان کو مد نظر نہیں رکھیں گے ضرورت مرتفع نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معدوم لحاظ کرتے ہیں تو امتناع ہے، ضرورت عدم ہے. اگر وجوب ماہیت موجودہ لحاظ کرتے ہیں تو وجوب ہے، کیونکہ آپ وہاں پر بشرط المعمول وجود کو دیکھ رہے ہیں، وجوب ہے. بس ماہیت کو جب تک ممکن نہیں کہیں گے یہ ضرورت مرتفع نہیں ہوگی. وَلَمْ تَحْصُلِ الْحَاجَةُ إِلَى الْعِلَّةِ، اور جب تک آپ اس ضرورت کو مرتفع نہیں کریں گے علت کی حاجت حاصل نہیں ہوگی. خب جب ضرورت ہے تو علت احتیاج، علت کو کہاں سے آپ احتیاج بھی علت کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ خب یہ برہان اول ہے کہ اس کے اندر امکان وجہ حاجت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اور حدوث رد ہو جاتا ہے. کہ ایک برہان دوم ہے کہ اس کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.